بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتائیں گے کہ دجال کا فتنہ بہت وسیع ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں معلومات مل سکے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے، وہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پانی کو کوئی طلب نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھرے پیٹ اور تر گلے والی صورتحال پر ہی قیاس کرتا ہے، اور یہ حدیث سنتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑوں بڑوں کو نڈھال کر دیا ہوگا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ جب گھر کے اندر آپ قدم رکھیں گے تو نظروں کے سامنے آپ کا وہ لخت جگر ہوگا جس کے ایک اشارے پر آپ اس کی ہر خوشی پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب وہی بچہ آپ کے سامنے ہے، شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کئی دن کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کو چھین لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ لاچاری و بے بسی کے عالم میں اپنے جگر کے ٹکڑے سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف حسرتوں کا بت بنی آپ کی ماں، ہاں آپ کی ماں، جس نے آپ کو کبھی بھوکے پیٹ نہیں سونے دیا، جو آپ کی پیاس کو آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتی تھی، جس نے اپنی تمام خوشیوں اور ارمانوں کو آپ کے نام کر دیا، آج وہی آپ کی ماں نگاہوں میں ہزاروں سوالات لیے جوان بیٹے کی طرف اس امید سے دیکھ رہی ہے کہ شاید آج بیٹا ضرور روٹی کا ایک ٹکڑا کہیں سے لے آیا ہوگا، بیٹا آج ماں کی ممتا کی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا۔ آپ کا چہرہ سمجھنے والی ماں آج بھی بیٹے کے چہرے پر لکھے جواب کو پڑھ لیتی ہے، اور ماں کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی بے بسی پر اشکوں کے قطرے گرتے ہیں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آپ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، پھر دوسری طرف منہ موڑتے ہیں، شاید اس کونے میں کوئی نہ ہو لیکن وہاں آپ کی شریک سفر ہے جس نے ہر امتحان کی گھڑی میں آپ کو حوصلہ دیا، لیکن آج اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، ضبط کا سمندر اندر ہی اندر موجیں مار رہا ہے، اور یکا یک اپنے چاند کو دیکھ کر دل میں چھپے اشکوں کے سمندر میں طوفان پیدا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی محبت اپنے ہی اشکوں میں پگھلنے لگی۔ اب آخر آپ بھی تو انسان ہیں، آپ کے سینے میں بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی دھڑکتا ہے، آخر کب تک انا کے خول میں خود کو چھپا سکتے تھے؟ اب جب کہ تمام مادی سہارے ٹوٹ گئے، امیدوں کے تمام پتوار ہاتھوں سے چھوٹ گئے، تو آپ کی آنکھوں سے بھی رخساروں کو نم کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف بلکتا معصوم بچہ، ماں کی ممتا، بیوی کی محبت، ان سب کے غموں نے آپ کے دل کو رانگ کی طرح پگھلا دیا، اور کوئی پھایا رکھنے والا بھی میسر نہیں۔ اور کیسے ہو کہ ہر گھر اور ہر در میں یہی منظر ہے؟ ایسے وقت میں باہر سے کھانے کی خوشبو اور پانی کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی سب دوڑتے ہوئے باہر جاتے ہیں، تو سامنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی، انسانوں کے اس جنگل میں کوئی مسیحا آ پہنچا۔ آنے والا مسیحا اعلان کرتا ہے کہ بھوک و پیاس کے مارے ہوئے لوگوں، یہ لذیذ خوشبودار کھانے اور یہ ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدھی زندگی یوں ہی لوٹ آئی۔ مسیحا پھر کہتا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے، لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے؟ کھانے اور پانی کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور آپ کچھ سوچنے لگے۔ آپ کی یادداشت نے کہا کہ یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں، اور آپ کو یاد آ گیا کہ یہ مسیحا کون ہے، لیکن تبھی آپ کے پیچھے سے بچے کے بلکنے کی آوازیں تیز ہونے لگی، ماں کی چیخیں سنائی دیں۔ آپ دوڑتے ہوئے گئے تو آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا، موت و حیات کے درمیان لٹک رہا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اب ایک طرف بچے، ماں اور بیوی کی محبتیں ہیں، دوسری طرف ایک سوال کا جواب ہے،
ایک طرف خوشیوں بھرا گھر ہے اور دوسری طرف ماتم کدا ہے، گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف خوبصورت باغات ہیں۔ ذرا بتائیے، ذہن کے بند دریچوں کو کھول کر سوچئے، کیا معاملہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بھیانک فتنہ ہے۔ ناظرین، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر دجال سے بچانے کی فکر کرتے تھے کہ ان کو نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں یہ دعا سکھلا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اور جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ناظرین، ایک دوسری حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جھک گیا اس کے لیے دولت اور غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی، اور جو اس کے نظام کو نہیں مانے گا اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ان پر آگ برسائے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش، اور جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان لی ان پر ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مزید معلومات کے لیے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔